تو قبل اس سے کہ میں اس مقابلے کی کارروائی کو آگے چلاؤں تو میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان خصوصی، یہاں پر مہمان خصوصی ہمارے درمیان موجود ہیں، محترم محمد احسن صدیقی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور ہمارے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں شیخ امتیاز صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور دیگر مدارس سے آئے ہوئے منتظمین اور اساتذہ، ان سے گزارش ہے کہ اگلی نشستوں پہ تشریف لے آئیں۔ دیگر مدارس سے آئے ہوئے منتظمین، ان کے اساتذہ اور والدین سے گزارش ہے کہ اگلی نشستوں پہ تشریف لے آئیں۔ ہم نہایت مشکور ہیں اپنے مہمانان گرامی کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے، قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں پر طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر شریک ہوئے، اور ہم مشکور ہیں ان حضرات کا جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب تک رزلٹ تیار ہو تو میں گزارش کروں گا ابتدائی کلمات کے لیے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے کہ وہ آئیں اور یہاں پر آپ کے سامنے ابتدائی کلمات رکھیں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی اور اس ادارے کی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ایک اور کامیاب مجلس منعقد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے کامیاب ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں قرآن مجید کو حفظ کرنے کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ادارے اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی 20 ادارے ہیں جو یہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ خیال کیا کہ جس طرح باقی مضامین میں طلباء کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے ان کے درمیان باہمی مقابلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان مقابلوں کی وجہ سے ہر ایک اچھا ہونہار طالب علم اپنے اندر ایک نئی طرح کی امنگ اور کرج محسوس کرتا ہے، حوصلہ اور ہمت محسوس کرتا ہے کہ وہ بھی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ ان باہمی مقابلوں سے یہ جذبہ طلباء میں پیدا کرنے کا رجحان ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اس وجہ سے ہم نے باہمی مشورے کی بنیاد پر یہ طے کیا کہ اسلام آباد کی حد تک یہاں جو مختلف قسم کے مراکز ہیں حفظ کروانے والے، انہیں دعوت عام دی جائے تاکہ قرآن مجید کے حفظ کے مختلف جو طریقے ان اداروں نے اختیار کیے ہیں، دیکھا جائے کہ کون سا ادارہ اپنے بچوں کو زیادہ بہتر انداز میں قرآن مجید حفظ کرانے میں اپنا کام پورا کر رہا ہے۔ ان باہمی مقابلوں کے ذریعے سے جہاں طلباء کے اندر حوصلہ اور کرج اس پیدا ہوتی ہے، وہیں ادارے بھی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے باہم سوچتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارا یہ دوسرا مرحلہ اختتام کو پہنچا، اور جن طلباء نے قرآن مجید آپ کے سامنے سنایا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کتنی اچھی لگن اور کتنی محبت سے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اور جیسے جیسے مقابلوں کا یہ رجحان آگے بڑھ رہا ہے، تلاوت میں تجوید اور اس کے ترنم اور اس کے انداز میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان عظیم تمام طلباء کو اور اساتذہ کو یاد ہے کہ جس میں قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھنے والوں کے لیے بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے خوبصورت بناؤ۔ حالانکہ قرآن اپنی ذات میں خود سے خوبصورت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو حسن صوت سے نوازا ہے، یعنی حسن آواز سے جو نوازا ہے، اگر اس اچھی آواز کو قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کی آیات کے لیے استعمال کر رہا ہے تو یقیناً یہ اس شخص کے لیے بھی باعث سعادت ہے۔
صحابہ کرام کے زمانے میں نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کے عرصے میں ایسے کچھ حفاظ کرام موجود ہوا کرتے تھے کہ جن کی تلاوت سننے کے لیے خود نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کبھی ان سے فرمائش کیا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ مجھے فلاں والی سورت سنائیے اور مجھے فلاں والی سورت سنائیے۔ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، جب بھی میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے گھر میں جو گھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے وہ گھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، بدک جاتا ہے، اور جب میں تلاوت روک دیتا ہوں تو وہ بھی خاموشی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں اس بات پر پریشان ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تلاوت کرتے ہو تو فرشتے تمہاری آواز کو سن کر، قرآن مجید کی اس اچھی تلاوت کو سن کر تمہارے قریب آ جاتے ہیں، اور جب وہ قریب آتے ہیں تو یہ جانور ان فرشتوں کو چونکہ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، تو یہ گھوڑا ان فرشتوں کو قریب سے محسوس کر کے بدک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ آخر یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں کیوں آئے ہیں۔ فرشتوں کا قریب آ جانا تلاوت کو اچھے انداز میں پیش کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین طریقہ ہے۔ تو جن بچوں نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، وہ ایک انمول اور بہت بڑا خزانہ ہے جس کے وہ مالک بنے ہیں۔ یقیناً قابل ستائش ہیں وہ اساتذہ اور وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مشن پہ لگایا اور اتنی بڑی نعمت ان کے سینوں میں محفوظ کی۔ ہم ان اداروں کو بھی انشاءاللہ مبارکباد پیشگی بھی دے رہے ہیں، اور بعد میں بھی جب ابھی کچھ دیر کے بعد اعلان ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو خوب اچھے طریقے سے تیار کیا، تو وہ ادارے بھی آئندہ اپنی کارکردگی کو اور زیادہ بہتر انداز میں بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے قرآن ہاؤس میں اس مرکز میں پڑھنے والے بچوں کو مقابلے میں خود جان بوجھ کر شریک اس وجہ سے نہیں کیا، ایک تو یہ کہ ہم آپ کے میزبان ہیں اور یہ ادارہ آپ لوگوں کا میزبان ہے، اور میزبان اگر خود مقابلے میں شریک ہو جائے تو اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور خاص طور پر جو اساتذہ، ممتحن اور قاری حضرات ہیں وہ بھی ہمارے اس ادارے سے کسی نہ کسی تعلق سے بندھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہماری پوری کوشش یہی رہی کہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کیا جائے، تاکہ کسی ادارے کے ساتھ کوئی وابستگی کم از کم ان ممتحنین کے ذہن میں پیدا نہ ہو یا موجود نہ ہو کہ ہم چونکہ فلاں ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اس اداروں کو زیادہ بہتر نمبر ملنے چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ اساتذہ جنہوں نے بچوں کا ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے، قرآن مجید کے حافظ بھی بہت اچھے پختہ حافظ، کئی سال انہیں پڑھاتے ہوئے گزر چکا ہے، تجوید کی خوبصورت مہارت رکھنے والے، اور قرآن ہاؤس میں ہم لوگوں نے ایک اور تجربہ کیا ہے کہ یہاں کے جتنے بھی بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، انہیں باقاعدہ تجوید کا بھی ایک سبق دیا جاتا ہے ہفتے میں، مختلف ایام اور مختلف گھنٹے اس میں متعین کیے گئے ہیں، اور مہینے 2 مہینے کے بعد باقاعدہ تجوید کا الگ پیپر ہوتا ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے، اور اس میں بھی بچوں کو تجوید میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن لینے والوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ قرآن مجید صرف حفظ کرنا نہیں بلکہ اس کو تجوید کے ساتھ، یعنی بہترین قاعدے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تلاوت کے دوران، اور جن کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ محسوس کیا، اور پھر بعد میں ایک عرصہ کے بعد پھر اس کو مدون کیا گیا اور وہ تجوید کے قاعدے کہلائے، تاکہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا رجحان بھی آگے بڑھے۔ اور الحمدللہ یہ والا مقابلہ اسلام آباد میں اور پنڈی میں غالباً اپنی نوعیت کا ایک نادر مقابلہ ہے، اور قرآن ہاؤس مسجد الہدا سینٹر کو اور قرآن ہاؤس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس طرح کے مقابلوں کی وہ بنیاد رکھ رہا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اس مقابلے کے دائرے کو وسیع کیا جائے گا، راولپنڈی کے طلباء کو اس میں شریک کیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس کو دیگر علاقوں تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اور توقع بھی ہے اور ارادہ بھی یہی ہے کہ ایک وقت اللہ تعالی ہمیں دکھائے گا کہ جب ہم اسے کم از کم ملکی سطح پر حفاظ کرام کا
اور ہر سطح کے حفاظ کرام کا ایک مقابلہ کروائیں، جس میں انہیں قرآن مجید کو اچھا حفظ کرنا اور بہترین انداز میں حفظ کرنا اور تجوید کے ساتھ حفظ کرنے کا جو اعزاز ملا ہے اس کی بنا پر ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ آج کی ہماری اس مجلس میں جناب شیخ امتیاز صاحب تشریف فرما ہیں، اور انہی کے تعاون سے، ان کی مدد سے اور ان کو انکریج کرنے سے یہ مقابلے آگے بڑھے ہیں۔ آسن صدیقی صاحب موجود ہیں جو اس قرآن ہاؤس کے تمام مختلف جو کام اور ادارے اس کے اندر ذیلی ادارے موجود ہیں ان سب کے ذمہ داران میں سے ایک اہم ذمہ دار ہیں۔ شیخ امتیاز صاحب نے اس مسجد کو بنانے میں، اس مسجد میں مختلف قسم کے اس طرح کے دینی اسلامی پروگرام منعقد کرنے میں بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، اور یہ ان کی منہ پہ صرف تعریف کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ انتہائی مخلصانہ انداز میں کام کر رہے ہیں، اور سبھی لوگ جو اس ادارے میں موجود ہیں سب کے سب بغیر کسی لالچ، بغیر کسی اس کی بنیاد شہرت کا جذبہ رکھے ہوئے صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے ان مہمانان گرامی اور صدر گرامی کو زحمت دوں، سب سے پہلے میں آسن صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات اگر کچھ عرض کرنا چاہیں اس مناسبت سے تو وہ کہیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ انعامات تقسیم کریں گے۔ تمام بچے جتنے بھی اس مقابلے میں شریک ہوئے، تمام کے تمام بچوں کو انشاءاللہ انعامات سے نوازا جائے گا، اور خصوصی انعام ان بچوں کو ملے گا کہ جنہوں نے باقاعدہ پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ جناب آسن صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں قرآن ہاؤس اس کی انتظامیہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا مقابلہ اور اتنا اچھا انتظام کیا اس کے لیے۔ اس کے بعد جن بچوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور ان کے اساتذہ اور ان کے والدین، ان کو میں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں جب سامنے بیٹھا ہوا الحمدللہ مجھے توفیق ملی کہ سارے میں نے بچوں کو سنا، تو جو جج صاحبان ہیں ان کے لیے میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا کہ میرے نزدیک تو سبھی اول نمبر تھے، ایک دو مستثنیات کو چھوڑ کر میرے لیے گریڈیشن بہت مشکل تھی۔ میں نے شکر کیا کہ میں ججز میں نہیں ہوں، اور یہ فیصلہ فورسٹ رینکنگ والا فیصلہ ہے کہ بہرحال اول دوم سوم قرار دینا ہے تو قرار دیا جائے گا کسی نہ کسی بنیاد پر انشاءاللہ، لیکن یہ کہ بچے ماشاءاللہ 19-20 کہہ لیں لیکن برابر تھے۔ ویسے تو پروفیسر حبیب الرحمن عاصم صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی پرمغز انداز میں ساری باتیں رکھ دی ہیں، اور علماء اور قرآن مجید کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنے والے لوگ الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ مجھے بس ایک غیر علمی لیکن ایک واقعہ آپ کو سنا کہ قرآن کی کہ کتنی بڑی نعمت ہے، میں بات کو ختم کروں گا اپنی۔ ہم لوگ کیونکہ پیدائشی طور پر الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی نعمت اور اسلام کی نعمت ہم لوگوں کو بغیر کسی کوشش کے مل گئی ہے، تو اکثر اس کی جتنی اہمیت ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہ جاتی ہے۔ میں آپ کو دور حاضر کے 30-40-50 سال کی ایک شخصیت، نو مسلم شخصیت، اس کی ایک بات میں نے پڑھی تھی، وہ میرے ذہن میں محفوظ رہی ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے بعد آپ سے ڈاکٹر اینڈریو لینگ، ایک امریکن PhD میتھمیٹکس میں اور کھرا درجہ اول کا امریکی، وہاں کہتے ہیں ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹ، گورا بھی برٹش اوریجن کا اور پروٹسٹنٹ فرقے کا، کٹر عیسائی، اس گھرانے کا آدمی، اس کو اللہ نے توفیق دی، اسلام لایا۔ اس کے بعد اس نے اسلام لانے کے بعد جو جو مشکلات پیش آئیں اس کو اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے اس معاشرے میں نو مسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی اسٹرگلنگ ٹو سرنڈر، اس کا ترجمہ ہوا اردو میں آرمی بک کلب والوں نے کیا کہ سر تسلیم خم ہے، ڈاکٹر تصدق حسین راجہ صاحب نے کیا تھا، 90s میں وہ کتاب چھپی تھی، میں نے پڑھی، اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ ایک بات اس جو قرآن کے حوالے سے ہے آپ سے شیئر کروں گا کہ اس نے کہا کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل تھا۔ اچھا یہاں بھی ہمیں پتہ ہے ماحول، لیکن یہاں پہ صبح کے وقت الحمدللہ ہر جگہ پر آپ کو 5-6-10 اذانیں سنائی دیتی ہیں، ایک نظام ہے، مسجدیں جو ہیں وہ 5-10 قدم پہ ہوتی ہیں،
اور اگر آدمی کوشش کر لے تو کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن امریکہ میں جہاں مسجدیں جو ہیں وہ اتنی نمایاں نہیں ہیں, اذان کی آواز کا کوئی تصور نہیں ہے, آواز مسجد سے باہر نہیں جاتی ہے, اور پریئر کی جو جگہیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے وہ بھی بہت دور دور ہیں. فجر کی نماز کے لیے انہوں نے کوشش کی, وہ انہوں نے بیان کی کہ پہلے اس نے ایک الارم رکھ لیا جیسے نارمل ہوتا ہے الارم کلاک, وہ الارم بجا پہلی رات, اور اس نے جیسے ہوتا ہے اس کو کر دیا اور پھر سو گیا. تو پھر اس نے کہا کہ ایک الارم سے کام نہیں بنے گا. اس نے ایک الارم کلاک اور لیا اور وہ اپنے کمرے کے دروازہ جو راستہ گیلری سے جا رہی ہوتی ہے باتھ روم کی طرف, وہاں رکھ دیا 5 منٹ کا فاصلہ دے کے. اس میں بھی یہ ہوا کہ پہلا الارم تو اس نے بند کر کے پھر لیٹ گیا, پھر دوسرا الارم بجا تو وہ گیا اور اس کو بھی بند کیا, اور نیند کا غلبہ تھا پھر آگے لیٹ گیا. تیسرے دن اس نے ایک الارم کلاک تیسرا بھی لیا اور وہ جا کے اس نے باتھ روم کے اندر رکھا. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ جب تیسرا الارم بجا تو وہ جب باتھ روم میں گیا تو پھر واپس آنے کا سوال نہیں تھا, پھر اس نے وضو کیا اور وہ جہاں بھی نماز ہوتی تھی وہاں وہ پہنچا. اور پھر اس نے یہ شیئر کیا, جب نماز کی اس کی فجر کی عادت بن گئی تو اس نے شیئر کیا اپنے ساتھیوں سے کہ میں تو اتنی مشکل سے میری عادت بنی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو, فجر کی نماز وہاں اکثر اسلامک سینٹرز جہاں ہیں جو سینٹر کے لوگ وہاں مقیم ہوتے ہیں منتظمین, فجر میں وہی جماعت کر لیتے ہیں, کوئی دور دراز سے آنے کا سلسلہ ہی نہیں ہے, تو اتنی زحمت کیوں کرتے ہو؟ تم تو نہ اذان کی آواز آتی ہے, تمہارا فاصلہ بھی بہت ہے, اپنے گھر میں ہی پڑھ لیا کرو تم نماز. اس نے کہا نہیں, فجر کی نماز پڑھنے میں اس لیے آتا ہوں کہ اس میں قرأت بہت لمبی ہوتی ہے, مجھے قرآن سننے کا موقع ملتا ہے. تو ایک ساتھی نے کہا کہ تمہاری سمجھ, تم ابھی تو تم مسلمان ہو گئے, جو 8 دن تمہیں تو عربی سمجھ ہی نہیں آتی ہے, قرآن سمجھ کیا آتا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ جب بچہ, ایک نوزائیدہ بچہ رو رہا ہوتا ہے تو مادر مہربان کی خالی آواز سن کے وہ سکون میں آ جاتا ہے, اسے پتہ نہیں چلتا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے, اسے الفاظ کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا, لیکن اسے بس یہ پتہ ہوتا ہے میرے ماں کی آواز ہے, یہ وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ میرے اللہ کا کلام ہے, یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے کلام ہے. تو مجھے یہ جب پتہ چلتا ہے کہ میرے اللہ کے الفاظ ہیں تو بس یہ چیز مجھے سکون دیتی ہے. تو یہ یعنی قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہو سکے کہ یہ اللہ کا اپنا کلام ہے, ورڈ آف گاڈ, ورڈ آف اللہ. اور قرآن مجید الحمدللہ بسم اللہ سے شروع کرے, الحمد سے اور والناس تک ایک ایک لفظ اس کا جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہم لوگوں کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس نعمت کا ہمیں صحیح شعور آئے اور ہم اس کا وہ قدر کر سکیں جو اس کی قدر کرنے کی حق ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جناب احسن صدیقی صاحب, آپ سے قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں محترم خالد فاروق صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. محترم خالد فاروق صاحب جو ہیں مسجد الہدا کے جو کمیٹی ہے اس ادارے کے وہ جنرل سیکرٹری ہیں. الحمدللہ ان کے 2 بچوں نے اسی قرآن ہاؤس میں اپنا قرآن مجید حفظ مکمل کیا. ایک بچے نے چند روز پہلے اور ایک بچے نے چند مہینے پہلے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا. اور خالد فاروق صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں. میں سب سے پہلے احسن صدیقی صاحب کو ایک دفعہ پھر زحمت دوں گا کہ وہ تمام شرکائے مقابلہ میں جن بچوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے ان تمام بچوں میں کچھ کتابیں ہیں ہدیے کے طور پر, اور ایک خصوصی قرآن مجید کا نسخہ بچوں کے لیے جو شیخ امتیاز صاحب نے ہدیہ کیا ہے. ایک سیرت طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بچوں کی ایک خوبصورت کتاب ہے, اور کچھ مزید دین اور اسلام کی وضاحت کے لیے کچھ کتابیں ہیں. تو وہ یہ انعامات ان بچوں میں تقسیم کریں گے. میں بچوں کے نام لوں گا اور جس بچے کا نام میں پکاروں وہ آئے اور اپنا تحفہ جو ہے وہ جناب احسن صدیقی صاحب سے وصول کر لے. حافظ محمد فرحان, حافظ محمد فرحان انجمن تعلیم اسلام سے ان کا تعلق ہے. حافظ محمد فرحان. مسعود اظہر, مسعود اظہر. بچے آپ نے اس طرح کریں, اس طرف کھڑے ہوتے ہیں پھر تاکہ وہ تصویر آپ کی صحیح آئے. ٹھیک ہے. طلحہ ضیاء,
طلحہ ضیاء. حذیفہ اقبال. حذیفہ اقبال یہ مرجان پبلک اسکول سے ان کا تعلق ہے. احسن سلیم ان کا تعلق بھی مرجان پبلک اسکول سے ہے. اسامہ رضا، اسامہ کا تعلق بھی مرجان پبلک اسکول سے ہے. عزیز رضوان یہ ایجوکیشن سسٹم ایمز ایجوکیشن سسٹم اس سے تعلق ہے ان کا. عزیز رضوان. عبداللہ عباسی، عبداللہ عباسی ان کا بھی ایمز سے تعلق ہے. جواد نعیم، فرخ نصیر یہ IA2 سے قرآن، وہاں پر جو قرآن ہاؤس ہے ان سے تعلق ہے. اسامہ شریف، عثمان احمد ان کا تعلق بھی قرآن ہاؤس IA2 سے ہے. انعام الرحمن ان کا تعلق I-10-2 سے ہے قرآن ہاؤس. انعام الرحمن. بعض بچے اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے 15 سال کی عمر سے زیادہ لگتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو باقاعدہ انشور کیا کہ ان کے جو اساتذہ ساتھ آئے تھے وہ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے کے آئے جو ان کے تعلیمی اداروں میں موجود تھا، جس سے ہمیں یقینی ہو گیا کہ جو ہم نے عمر کی ایک باقاعدہ قید لگا رکھی تھی اس میں کوئی بھی طالب علم اس سے زیادہ نہیں تھا. عثمان احمد، عثمان احمد ہو گیا. اچھا مصعف امین، مصعف I-10-2 سے مصعف نہیں ہے. عبداللہ عمر، اس کے بعد محمد فاروق G11 سے تعلق ان کا. محمد فاروق. شاہ رخ ان کا بھی G11 سے تعلق ہے. شاہ رخ کے بعد عبد الباسط، یہ بھی G11 سے تشریف لائے ہیں. عبد الباسط. عبد الباسط کے بعد امداد اللہ G10-1 سے ان کا تعلق ہے. مدرسہ المرکز اسلامی. ان کے بعد ہے عابد اللہ، اور ان کے بعد ہیں عرفان اللہ. عابد اور عرفان آپس میں بھائی ہیں. اس کے بعد محمد عبداللہ، مدرسہ تعلیم القرآن E7 سے ان کا تعلق ہے. محمد عبداللہ. اس کے بعد ہے معوض خان، مدرسہ تعلیم القرآن سے ان کا بھی تعلق ہے. محمد ارسلان، محمد ارسلان کا تعلق بھی مدرسہ تعلیم القرآن E7 سے ہے. اس کے بعد عمران جبار، مدرسہ ریاض العلوم سے تعلق ہے ان کا. عمران جبار. ایاز خان، مدرسہ ریاض العلوم. بشارت علی، مدرسہ ریاض العلوم.
حسن مدنی ماڈرن لینگویج اسکول اینڈ کالج. حسن مدنی نہیں آئے. اس کے علاوہ ہیں حافظ عباد اللہ, معہد الدراسات الاسلامیہ سے تعلق ہے حافظ عباد اللہ کا. ضیاء الحق معہد الدراسات سے تعلق ہے, اور جمال الدین ان کا تعلق بھی معہد الدراسات الاسلامیہ سے ہے. میں حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تشریف رکھیے. آپ نے انعامات تقسیم کیے, اور اب وہ مرحلہ آتا ہے جس میں ان بچوں نے جنہوں نے اس مقابلے میں شرکت کی تھی, اور مقابلے میں شرکت کے بعد اساتذہ نے پوری تحقیق اور توجہ کے ساتھ ان کی مختلف باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ حفظ کس کا بہترین ہے, تجوید کس کی سب سے اچھی ہے, اور انداز کس کا سب سے مؤثر ہے, ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں مختلف قسم کے انعامات اور مراحل سے گزارا, اور پھر بالآخر وہ فیصلہ سنایا ہے. میں اس اعلان سے پہلے آج کی مجلس کے صدر جناب شیخ امتیاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں گے اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں گے. سب سے پہلے وہ بچے آئیں گے جنہوں نے 10 پاروں کا اس میں حفظ کیا تھا, اور اس کا مقابلہ ان کے درمیان میں ہوا, اور ان 10 پاروں میں انہوں نے مختلف قسم کی پوزیشنز حاصل کی. 10 پاروں کے حفظ کے مقابلے میں تیسری پوزیشن عرفان اللہ نے حاصل کی, مدرسہ المرکز الاسلامی. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عرفان اللہ, اور انہیں 1000 روپے ہدیے کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اسامہ رضا, مرجان پبلک سے تعلق ہے, پبلک اسکول سے, اور انہوں نے 10 پارے کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. انہیں 2000 ہدیے کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. اور پہلی پوزیشن 10 پاروں کے مقابلے کے حفظ کے مقابلے میں جمال الدین نے حاصل کی. جمال الدین کا تعلق معہد الدراسات الاسلامیہ F63 سے ہے. پہلی پوزیشن جمال الدین نے حاصل کی, اور 3000 ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں. اور اب وہ بچے جنہوں نے 20 پاروں کا مقابلہ جن کے درمیان میں ہوا, تو 20 پاروں کے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں اسامہ شریف. قرآن ہاؤس IA2 سے ان کا تعلق ہے. اسامہ شریف تیسری پوزیشن انہیں حاصل کی. 1000 روپے ان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عابد اللہ نے, مدرسہ المرکز الاسلامی G10-1 سے ان کا تعلق ہے. عابد اللہ یہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں. اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ضیاء الحق نے, ان کا تعلق معہد الدراسات الاسلامیہ سے ہے. ضیاء الحق جو ہیں یہ F63 سے ان کا مدرسہ ہے, معہد الدراسات الاسلامیہ, وہاں سے ان کا تعلق ہے. ضیاء الحق. اب جن بچوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور ان کے درمیان میں مقابلہ ہوا تھا, اس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے انعام الرحمن نے. قرآن ہاؤس I10-2 سے ان کا تعلق ہے. تیسری پوزیشن, 1000 روپے ان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے حذیفہ اقبال نے, مرجان پبلک اسکول سے ان کا تعلق ہے. 2000 روپے انہیں ہدیے کے طور پر دیے جا رہے ہیں. یہ محض حوصلہ بلند کرنے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے, اور یہ رجحان پیدا کرنے کے لیے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کے نام کے حوالے سے اور قرآن کی تلاوت کو بہتر انداز میں پیش کرتے ہوئے بھی اس مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں.
اور پورے قرآن کے حفظ کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے عزیر رضوان. ایمس ایجوکیشن سسٹم سے ان کا تعلق ہے. عزیر رضوان 3,000 روپے ان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. ان تمام بچوں کو بھی اور تمام اداروں کو بھی مبارکباد ہو. میں شیخ امتیاز صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات، اختتامی کلمات سے نوازیں گے، اور پھر ان کلمات کے بعد انشاءاللہ تناول ما حضر کے لیے جو بھی موجود ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. پیارے بچوں، عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم. یہ ہمارے قرآن ہاؤس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ سب نے اتنے جوش و جذبے سے اس میں حصہ لیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس میں حصہ لیں گے. صرف مقابلے کے نہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایسی سہولیات موجود ہیں جس سے آپ پوری طرح مستفید ہو سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھیجائیں. کمپیوٹر لائبریری ابھی ہم کھول دیں گے، تو وہ اس میں مختلف حضرات کی تجوید، تفسیر اور تاریخی مقامات، تاکہ بچوں میں مزید قرآن فہمی اور قرآن پر عمل کرنے کے حوصلہ. اس کے علاوہ لائبریری ہم کافی ڈیولپ کر رہے ہیں، تو آپ حضرات کو مدرسے کی جانب سے کبھی کوئی کتب کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. اس کے علاوہ کوئی انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہو، کوئی مشورہ ہو، تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. سب کے ساتھ شکریہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.